نصیحت ہے۔ اب مجھے کہنے دو، اب اگر ہم جاتے ہیں کربلا، سید الشہداء کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر سید الشہداء کی قبر کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بارے الہ، تجھے واسطہ اس عظیم ہستی کا جس نے تیرے دین کو اپنا شاہ رگ کا خون دے کر بچایا، ہمیں اولاد دے، ہمیں رزق دے، ہمیں صحت دے، پھر لے آؤ اپنی کتابیں، میں تمہاری کتابوں سے ثابت کروں گا۔ سب کتابوں میں لکھا ہے یہ عین عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، عین عبادت تقوی اللہ اگر ہم نے اپنانا ہے تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ اگلی چیز، رسول خدا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ہم نے درس حریت لینا ہے، وہ درس لینا ہے کہ حسین نے کربلا میں جا کر کیا فقط ہمیں رونے کے لیے گئے کربلا کہ 1400 سال بعد ہمارے شیعہ آئیں گے وہ ہمارے اوپر گریہ کریں گے؟ نہ میرا عزیز، بلکہ حسین نے کربلا میں جا کر یہ بتا دیا کہ جس دور میں بھی اگر کوئی حاکم جدید آ جائے تو اس وقت حسینی کردار اپنانا ہے۔ اگر ظالم کے سامنے بولنے کی قوت ہے، بولنے کا جذبہ ہے تو پھر ہو تم حسینی، اور اگر ظالم کے سامنے زیر زمین ہو جاؤ، زمین بوس ہو جاؤ، پھر اپنے آپ کو حسینی نہ کہنا، پھر جب گھر آؤ اپنے گھر سے علم عباس اتار دینا۔ کیوں؟ عباس وہ شاہ سوار ہے، وہ جرنیل ہے کہ جس عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب عباس مدینے کی گلی میں نکلتا تھا اس وقت تمام عرب کے لوگ کہتے تھے واللہ واللہ واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ایسے لگتا ہے جیسے خیبر والا علی واپس آ گیا ہے۔ وہ ہے عباس۔ تو اب ہم نے جب ظالم کو دیکھنا ہے، اس ظالم کے سامنے اگر زمین بوس ہو جائے تو پھر حسینیت کا اقرار نہیں ہے، پھر ہم جدید سے ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ اگر آپ نے حسینیت کی مثال لینی ہے، اگر آپ نے اسلام کی مثال لینی ہے تو پھر آؤ چلتے ہیں۔ آج سے چند ماہ پہلے کوئی ایک جنگ شروع تھی، سب کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ایک جنگ شروع تھی، اس جنگ میں چند ایک لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ منبر پاک ہے وہ نجس ہے، اور یہاں پر پاکیزہ کا ذکر ہوتا ہے، نجسوں کا ذکر نہیں ہوتا۔